بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ بارک اللہ فیک، خیرا بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ وفیکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ایک اہم ترین موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور موضوع یہ تھا کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر ایک کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبھی شیر و شکر اور دست و بازو بن کر رہیں، اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں عزت و احترام اور خیر خواہی کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت و آگاہی، اور یہ کہ کس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے، اور وہ کون ہے جسے مفید مشورے کی ضرورت ہے تو مناسب طریقے سے اسے مشورہ دیا جائے، اور اگر کسی کو نصیحت کی ضرورت ہے تو پیار اور محبت اور حکمت کے ساتھ اسے نصیحت کی جائے۔ اور اس چیز کے لیے تکافل اجتماعی کا لفظ بھی عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے اس مقصد کی خاطر کہ اسی موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ شیخ اس سے قبل تکافل اجتماعی سے متعلق جو تفصیلات ہیں، جو آداب و احکام ہیں، اور جو اس کی انواع و اشکال ہیں، آپ نے رہنمائی فرمائی تھی دل نشیں انداز میں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم چاہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے اگر بڑھایا جائے اس قرآنی آیت کے حوالے سے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ آیت سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 36، اور اس آیت سے ملتی جلتی آیات تقریباً قرآن پاک میں اور آئی ہیں جی، جس میں تکافل اجتماعی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ جی، یہ آیت جو ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ جی، اس میں تقریباً 9 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جی، اور یہ 9 ایسے ہیں جن کا تعلق 24 گھنٹے ہر لمحہ اور ہر آن ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جی، اور یہاں جو تکافل اجتماعی کے 9 قسم کے لوگوں کو تذکرہ کیا، ان کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگتا ہے جی، کہ اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں جو ابتدا کی ہے اپنی ذات سے، جی، توحید اور شرک، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جی، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جی، اس سے بڑا عمل کوئی ہو نہیں سکتا، اور ایک صحیح، انسان کی سب سے پیدا ہونے کا سب سے بڑا مقصد اور غرض و غایت یہی ہے کہ شرک سے بچے اور وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جی،
اتنی بڑی آیت میں صرف ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے تذکرہ اپنی ذات کے متعلق ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو میرے بندو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد اب تقریباً تکافل کا جو سلسلہ شروع کیا تھا 9 لوگوں کا، حالانکہ اللہ کا حق بہت بڑا ہے، وہ 9,000 اگر اپنا بیان کرے جو بھی کم ہے، لیکن تکافل اجتماعی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی جتنی آیات ہیں آپ دیکھیں گے تو اللہ صرف اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ان لوگوں کو تذکرہ کرتا ہے جن کے دکھ درد میں کام آنا ہمارا انسانی اور ایمانی فریضہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس بارے میں کیا یوں بھی کہنا درست ہوگا کہ حقوق اللہ کی جس قدر اہمیت ہے تو فوری اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے دونوں چیزوں کو یکجا ہمیشہ بیان فرمایا۔ اصل میں یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیکھیں حقوق اللہ تو بہت لوگ ادا کر دیتے ہیں، جی سمجھیں نا، لیکن حقوق العباد میں زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے رب العالمین نے دونوں حقوق کو فرائض قرار دیا ہے۔ جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی اور اس سے اندازہ بھی لگتا ہے کہ لقمان حکیم نے جب اپنی اولاد کو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم، اللہ کا حق بیان کیا لیکن اب ماں باپ کا حق چھوڑ دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین لقمان حکیم کی وصیت جب قرآن میں نازل کی تو ان کی پہلی وصیت کے بعد اور دوسری تمام نصیحتوں کے پہلے والدین کا تذکرہ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن، جی یہ پورا بیان کیا ہے۔ تو دونوں کا ادا کرنا، بلکہ اسی لیے کہا جاتا ہے حقوق اللہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد مشکل ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب عرفات کے دن بہت رو کر کے اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کرتے، اللہ نے فرمایا میں اپنا حق معاف کروں گا، بندوق تو نہیں معاف کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ، عرفات کا وقت ختم ہو گیا، صحابی کہتے پھر نبی علیہ السلام رات کو جب پہنچے مزدلفہ نماز فجر پڑھانے کے بعد پھر قبلہ رو ہو کر کے وہی اللہ غفرات بھی، اللہ غفرات میں معاف کرتے، غیروں کو حقوق اللہ فرمایا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا جب تک بندے نہ معاف کرے اپنا حق میں نہیں معاف کرتا۔ آخر کار صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت روئے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ آپ ایسا تو کر سکتے ہیں، اللہ ایسا تو کر سکتے ہیں کیا کہ مظلوم بندوں کے دلوں میں ڈال دینا کہ ظالم بندوں کو معاف کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ اللہ، اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، اور حقوق العباد میں تکافل جو ہے بڑی اہمیت ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باز پرس کرے، بلکہ اس صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پر غور کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبدی مرضت فلم تعودنی، بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ تو شافی ہیں، آپ کہاں بیمار ہوئے؟ آپ تو رب العباد رب العالمین، آپ کہاں بیمار؟ نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم گئے ہوتے تو لوجدتنی، مجھے تو راضی کر لیتا، یعنی میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ پھر یبن آدم، میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تو رزاق ہیں، آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں کہ میرا فلاں بھوکا بندہ کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو دلا وجدتنی، آج تو مجھ کو راضی کر لیتا، لیکن تو نے نہیں کھلایا۔ یہاں تک تکافل، ایک انسان پیاسا ہے، اگر ہم نے پانی رکھتے ہوئے اس کی پیاس نہ بجھائی، پانی نہ دیا،
تو یہ بھی تکافل جو فرض ہے اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے۔ اس لیے تیسرا سوال اللہ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، میں استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن پیاس لگی تھی، تو نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ آپ پانی کے مالک ہے، پانی کہاں سے آپ کو پلا تھا؟ میرے فلاں پیاسے بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو تکافل میں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور دوسروں کے کام آنے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، انسان کو ذرا اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو، اور ایسا ہوگا کہ یہاں ہم نے کوتاہی کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ اور وہ حدیث تو بہت واضح ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی اللہ قبول نہیں کرتے کہ پڑوس میں پڑوسی بھوکا سوئے اور خود آسودہ ہو کر کے سوئے۔ جی ہاں؟ سبحان اللہ۔ کتنی ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا تکافل کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ اسی چیز کے بنا پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کے ساتھ فوراً تکافل کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر جو آپ نے یہ گفتگو فرمائی تھی کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں بھی معافی نصیب ہونے والی نہیں ہے، تو مجھے یاد آ رہی ہے وہ اہم ترین حدیث کہ ایک شخص پر نزع کی کیفیت طاری تھی، جب تک ماں نے معاف نہیں کیا تو اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کی وہ جو روح اٹکی ہوئی تھی، پھنسی ہوئی تھی، اس تکلیف سے بھی اس کی جان نہیں چھوٹ پائی۔ اللہ کرے، اللہ تو اس کرے، بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ حدیث آ رہی ہے۔ اچھا جی، صحیح ہے۔ تو ان نو جو قسم کے لوگ جو ہیں ان میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، جی والدین کے ساتھ احسان ہے۔ صحیح۔ والدین کے ساتھ احسان، بھلائی، بلکہ حضرت یوں سمجھے کہ اللہ کے بعد بندوں میں سب سے بڑے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رکھے ہیں، جی اس لیے ہر انسان کو اپنے والد کی کا ادب، احترام اور نگرانی، ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ فرائض میں سے ہے۔ بلکہ بات آ گئی تو بتائیں کہ والدین کے ساتھ احسان ایسی چیز ہے جی کہ امام بخاری تاریخ کبیر میں نقل کرتے ہیں جی کہ ابو امامہ سے ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، جی کتنی بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، جی اللہ نہ ان کی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ جی کتنی بڑی بدبختی ہے۔ صحیح ہے۔ اور ناظرین کو سوچنا چاہیے آج والدین بہت تنگ ہیں، جی کچھ کوتاہیاں والدین سے بھی ہوتی ہیں، تربیت صحیح میں کوتاہی جی ہاں ان کی بھی غلطی ہے، لیکن اگر اولاد کو اللہ نے سوجھ بوجھ دے دے، اس کا مطلب کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں بلکہ ہمیشہ بھلائی کریں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی فکر کریں۔ جی ہاں لا يقبل اللہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا۔ اے لوگوں، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، التاریخ الکبیر میں امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں اور ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں نقل کیا، ثلاثۃ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کا کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرتا، نہ چاہے ان کی فرضی عبادت ہو یا نفلی۔ صحابہ کرام کو تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، لیکن صحابہ کرام فوراً پوچھتے تھے کہ وہ کون ہیں تاکہ ہم ان کے کردار سے بچیں۔ آنے فرمایا سب سے پہلے نام العاق، ماں باپ کا خیال نہ رکھنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ کتنی بدترین چیز ہے، انسان کتنے وظیفے، کتنے فرائض، کتنی عبادتیں کر ڈالے، لیکن اگر والد کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، اس اجتماعی زندگی میں، معاشرے میں کسی کے ماں باپ اپنی اولاد سے دکھی ہیں تو اولاد کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے نفلی ہو۔ بلکہ جو مسند احمد بن حنبل اور صحیح بن خدیمہ کی روایت ہے، عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ پہلے وقفہ لے لیں آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ بدبخت ترین انسان ہے وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، تو گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ عمرو بن مرہ بات چل رہی تھی جی کہ انسان کی کوئی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس میں عمرو بن مرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے ابن خزیمہ وغیرہ کی جی کہ اس سے انسان سن لے تو اس کے بغیر روکتے تو ضرور کھڑا ہو جانا چاہیے، جی اپنی ندامت شرمندگی ہونی چاہیے۔ صحیح عمرو بن مرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاة مالی وصمت رمضان وقمتہ، اپنی چھ نیکیوں کا تذکرہ کیا۔ یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہوں، اپنے مال کی برابر زکوٰۃ نکالتا ہوں، وصمت رمضان، پورے رمضان کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہوں، وقمتہ، اور رمضان کی ساری راتوں میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جی یہ 6 میری نیکیاں آپ کے سامنے ہیں۔ سوال ہے کہ فممن انا، قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو جنت میں رکھے گا یا حشر میں تو کن کے ساتھ رکھے گا؟ صحیح آپ نے ارشاد فرمایا انت مع النبیین والصدیقین والشہداء، سبحان اگر تم نے یہ 3 نیکیاں کیا جی تو قیامت کے دن انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بندہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس سے بڑی اور چیز کیا چاہیے؟ جنت میں نبی کی صحبت، صدیقین اور شہداء کی صحبت، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جی خوش چلا جا رہا تھا، کہتا ہے میں کچھ دور گیا تھا تو اللہ رسول نے فرمایا لو علیہ بہی، لوگوں اس کو پھر میرے پاس واپس لاؤ۔ جی ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ صحیح اب آیا تو آپ نے فرمایا، اللہ رسول فرمایا کیف قلت، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ حالانکہ آپ کو معلوم تھا لیکن یاد دہانے کے لیے، صحیح دل میں بیٹھانے کے لیے، کیا تم نے سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ قلت ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاة مالی وصمت رمضان وقمت فممن انا، پھر انہی 6 نیکیوں کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ اور رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا۔ تو میں نے کہا فممن انا، تو آپ نے فرمایا، میں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے تو بڑا دل خوش کر دیا کہ انت من النبیین والصدیقین والشہداء جی مع النبی مع النبیین، جی بہت خوش۔ تو آپ نے فرمایا بھلا جی صحیح ہے، یہ 6 نیکیاں اگر زندگی بھر تو کرتا رہا تو مرنے کے بعد تجھے جنت میں اللہ نبیوں کے ساتھ رکھیں گے اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، پھر اپنی 2 انگلی مبارک کو اس طرح ہاکذا، جی سبحان جیسے یہ دونوں مل ایسے تجھے رکھے گا نبیوں پیغمبروں کے ساتھ، جی لیکن ما لم تعق والدیک، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہو، اللہ بس ختم۔ جی سبحان اندازہ لگتا ہے، ذرا سوچے ماہ رمضان کے روزے جیسے لمبی عبادت جو دن بھر آدمی بھوکا ہے، جی اتنی بڑی عبادت بھی اللہ رد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ تو کیا لیکن باپ کو تنگ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سنائیں، بتائیں، رغبت دلائیں۔ 2 چیزیں بتا کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یمن کا ایک شخص دوڑا ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا یا رسول اللہ انی استحل جہاد ولا اقدر، میں جہاد کرنے کا بڑا جذبہ رکھتا ہوں لیکن لا اقدر، حالات سازگار نہیں، جہاد نہیں کر پا رہا ہوں، ہم آپ کے پاس ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ روتا ہے یا رسول اللہ انی استحل جہاد ولا اقدر۔ آپ نے دیکھا اس کے جہاد کا شوق، تو آپ نے فرمایا احی والدہ، جی ماں باپ زندہ ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی لا یا رسول اللہ، باپ کا تو انتقال ہو گیا لیکن ماں زندہ ہے۔ جی آدم قابل اللہ فی برہا، ماں زندہ ہے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آدم میں جاؤ، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ماں کے ساتھ جیسے احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جب ماں باپ کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا، ماں باپ کے حق میں اللہ اس کے رسول کا یہ حکم قبول کر لے
اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی زندگی گزار. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو نے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بھلائی کیا اور اس کا حق ادا کیا، اس کا دل خوش رکھا، خدمت کی، فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، تو اللہ صرف جہاد نہیں، اگر ماں کے ساتھ تو نے بھلائی کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے مجاہد کا بھی ثواب دے گا، حج کا بھی ثواب دے گا اور عمرے کا بھی ثواب دے گا. اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت میں یہ جہاد اور حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لے. وہ تو صرف جہاد کی بات کرنے میں جہاد تھا. کی بات کر رہا تھا. اور پھر آج دنیا بڑا کاروبار میں پریشان ہے، جی ہر انسان تاجر پریشان ہے، نوکری پیشہ پریشان. میں کہتا ہوں یہ ساری مصیبتیں جو مسلمانوں پر اس وقت دنیا میں آئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں، ماں باپ کا خدمت گزار نہیں. لا حول ولا قوة. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہماری آمدنی برکت کیسے ہو؟ آن فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرے اور اس کے کاروبار وَأَن يُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ خوب بڑھا دیں، فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی اختیار کرے. تو یہ وہ بالوالدین احسانا. وہ حدیث رہ گئی کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا. ابو امامہ الباہلی کی اس میں سب سے پہلا انسان کون ہے؟ العاق، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. نمبر 2 ومنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. لا حول ولا قوة. احسان کا تعلق تکافل اجتماعی سے ہے. بالکل. آپ لوگوں کے کام آئیں، غریب کے، مسکین کے، مصیبت زدہ کے، پریشان کے، ہر ایک کے دل لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کے تحت ہو. یہ شرط ہے تکافل کے اندر. یہ بھی شرط ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھلائی کریں، ولا تمنن تستکثر، اس لیے احسان نہ کرو کہ اس سے تمہیں کچھ لینا ہے زیادہ. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، مصیبت زدہ کے کام آؤ لیکن اس سے یہ نہیں کہ تمہارا شکر ادا کرے اور تمہارا یہ کرے، تمہارا احسان نہ جتلاؤ. منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. اور نمبر 3 مکذب بقدر، تقدیر میں شک شبہ اور انکار کرنے والا. انسان جب تک تقدیر میں 100% یقین نہیں رکھے گا، اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، چونکہ ایمان کے ایک رکن کو اس نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ 9 لوگوں میں سے پہلا انسان ہے وہ بالوالدین احسانا. دوسرا ہے وہ بذی القربا. اور ہمیں کس کے ساتھ والدین کے تعلق سے، بلکہ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہیں، وہ معاملہ عقیدہ و ایمان کی بات الگ ہے، لیکن ادب و احترام، خدمت گزاری، خبر گیری، یہ فریضہ پھر بھی برقرار ہے. ہاں والدین نعوذ باللہ آج دینی تعلیم نہ ہونے کی بنا پر ایک مسلمان باپ بھی اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں رہتا ہے تو اس کو بھی خدمت نہیں کرتا. نہیں وہ تو نافرمان ہے باپ کا. نہیں، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے. اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ اگر یہودی، عیسائی، کافر، ہندو، مشرک ہیں، جب بھی باپ ہیں، اگر وہ تمہیں شرک اور برائی کرنے کا حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری نہیں کرنا، لیکن ان کی بیماری میں دکھ درد دنیاوی اعتبار سے گرچہ وہ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن تمہارے اوپر ان کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے. امر کا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، امر کا صیغہ ہے دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہنے لگے یا رسول اللہ، ام المومنین ہے کوئی، اسماء ام المومنین نہیں، اسماء ام المومنین حضرت عائشہ کی بہن ہے اسماء. کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں آتی ہے اور مشرکہ ہے، لیکن آتی ہے تو امید رکھتی ہے کچھ نہ کچھ جاتے وقت تحفے تحائف دو، وہی مشرکہ ہے، اتتنی راغبہ، لالچ میں آتی ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ نہیں، اماں ہے، جتنی بھلائی کر سکتے ہو اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. تو ہمارے پاس نصوص موجود ہے الحمدللہ، اور یہ تکافل کی ایک بہت بڑا حصہ ہے.
اور اچھا ان نو مسلموں کو میں نے دیکھا بہت کامیاب ہیں جو اپنے ہندو ماں باپ کے ساتھ بھی انہوں نے بھلائی کیا ہے. صحیح. اور ایک وقت ایسا آتا ہے مسلمان اگر مسلمان نہیں ہوتے تو بچے کی طرف سے دفاع ضرور کرتے ہیں وہ. جی جی یعنی بہرحال وہ بیچ میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں لیکن بہرحال اس احسان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے چاہے مسلمان ہو یا مشرک ہو. میں نے بعض رسالوں میں کچھ ایسے مضامین اور ایسی خبریں میری نظروں سے گزری ہیں جی جی کہ حالیہ زمانے میں کہ غیر مسلم ممالک میں بہت سے لوگ اس بات پر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں، حیرت ایسی کہ جس میں خوشگواری کا عنصر بھی شامل ہے، اور وہ خود غیر مسلم ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں اور ہمارے معاشرے میں بہت رواج ہے یہ جو اولڈ پیپل ہاؤس ہوتے ہیں یا اولڈ مین ہاؤس کہ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو وہاں داخل کرا دیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ اس نے وہاں اپنے والدین کو داخل کرایا ہو. تو مسلمانوں کے خلاف جو بھی ان کے دلوں میں جو سلسلے ہیں اس کے باوجود اس چیز سے وہ بڑے حیران اور بڑے متاثر ہوتے ہیں. جی الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں یہ رہتے ہیں، ہمارے ملک کی ہی نیشنلٹی ان کے پاس ہے اور ہم ہی جیسے ہیں، لیکن یہ اپنے ماں باپ کو وہاں کبھی بھی نہیں لے جاتے داخل کرانے کے لیے. ہاں برابر اپنے ہی گھر میں رکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جی تو یہ سلسلہ ہوا وبالوالدین احسانا وبذی وبذی القربى. قرابت دار جی رشتہ دار. رشتہ داریاں جو ہماری ہوتی دو ہوتی، ایک ننھیال کی طرف اور ایک ددھیال کی طرف. صحیح. ان کے ساتھ وآت ذی القربى حقہ، اللہ نے فرمایا قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک. اب یہاں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، جی ان کے دکھ درد پہ کام آنا. بس یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کے دکھ درد میں کام آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں. جی ایک تو صدقے خیرات احسان کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. بلکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ الفیء علی ذی الرحم الظالم. جی گالی گلوت غیبت چغلی کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. جی اور یہاں ناظرین کو بھی بتا دیں کہ آج دنیا کے اندر یہ رشتے ناطے میں معاملہ ایسا ہے برابر سراور کا معاملہ ہے. ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ درست ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ، دوسرا رشتہ دار اگر آپ سے کٹا ہوا ہے تو آپ بھی اس سے کٹے، بالکل باقاعدہ تقسیم ہو جاتی ہے. جی تو ناظرین کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس صلہ رحمی کا اللہ تعالی حکم دیتے ہیں وہ صلہ رحمی برابر سراور کی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے روایت لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعها وصلها. اے لوگوں، میں جس صلہ رحمی کو لے کر کے آیا ہوں، قرآن جس صلہ رحمی کی دعوت دے رہا ہے، جس کا اجر و ثواب ہے، وہ یہ صلہ رحمی نہیں کہ جو رشتہ دار تمہارے ساتھ درست ہے تم بھی اسی کے ساتھ رہو، بلکہ وہ صلہ رحمی ہم لے کر کے آئے ہیں کہ جو رشتہ دار تم سے قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اصل میں یہ صلہ رحمی لے کر کے آیا. سبحان اللہ، ورنہ تو وہ صلہ رحمی نہیں، وہ تو مکافأہ ہے. وہ تو مکافأہ ہے، وہ تو برابر سرابر کا معاملہ ہے، سمجھے نا. تو اس لیے ضرور رکھنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، ایک انسان تمہارے ساتھ بھلائی کرتا تو ان احسنوا احسن، اگر وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وَلَٰكِنْ وَاتِّنُوا نَفْسَكُمْ. جی وقفہ لے لیں، اجازت سے آپ کیجیے. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اپنے محترم مہمان کی زبانی
شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی تکافل اجتماعی کے حوالے سے ذی القربہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی اور ان کے حقوق وغیرہ، تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہ تم اپنا نظریہ رکھو کہ اگر میرے ساتھ فنا بھلائی کرے گا تو میں بھی، ہمارے ساتھ اچھا ہے تو میں بھی اچھا، اور اگر وہ برا تو ہم بھی برے، بلکہ بسا اوقات تجربہ کیا وہ کہتے ہیں اگر وہ برا ہے تو اس سے برے ہم بن جائیں گے، یعنی یہ انسان فخری ہے طور پر۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسا نہ کہو، یہ کہو کہ اگر وہ بھلائی کرے گا تو بھلائی کریں گے، اگر وہ برائی کرے گا تب بھی اس کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے۔ وَلَكِنْ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی نفس کی ایسی تربیت کرو اور ایسے آمادہ کرو نفس سے جہاد کر کے کہ جو رشتہ دار جو تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی ہم بھلائی کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی کہنے کہ یا رسول اللہ، ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ جتنے اجڑ اور اکھڑ انسان ہو سکتے تھے سب ہمارے بدنصیبی سے ہمارے رشتے میں آ گئے، جتنے ہیں سب اجڑ ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ اصلہم ویقطعونی، میں صلہ رحم بھی کرتا ہوں تو ہمیں کاٹتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور آپ تو بس ایک ہی بات نہیں، بھلائی کرو بھلائی کرو بھلائی، تو میں کب تک بھلائی کروں گا ان بدبختوں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تمہارے رشتہ دار جتنے ہیں سب ایسے اجڑ، اللہ کے رسول سب ایسے بد دماغ اجڑ ہیں اور ہمارے ساتھ یہی بھلائی بدتمیزی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جب سے تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ ایسے ظلم کرتے ہو تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، تمہاری بھلائی کا جواب برائی سے دیتے، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو۔ اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر کے آج تک ایک رحمت کے فرشتے کو اللہ نے تمہارے ساتھ ڈیوٹی لگا دی ہے، تمہارے ساتھ مقرر ہے وہ فرشتہ، جو وہ کہتے ہیں اس کا جواب فرشتہ تمہاری طرف سے دیتا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رحمت اور برکت کا فرشتہ تمہارے ساتھ رہے تو آئندہ بھی ایسے رکھنا گویا کہ تم نے گرم راکھ ان کے چہرے پر ڈال دی ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تو گویا کہ تم نے کیا۔ تو اس لیے ناظرین کو بھی چاہیے کہ جو رشتہ دار اچھے ہو تو اچھے ہی ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطعک۔ اللہ کے رسول الا اخبرکم بالفواضل، افضل الاعمال میں بھی جو سب سے اعلیٰ درجے کے اعمال ہے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آن فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک، جو تم کو نہیں دیتے ان کو بھی تم دو، جو رشتہ دار تمہیں کاٹتے ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور جو تم پر ظلم کرتے ان کو تم معاف کر دو۔ افضل الاعمال میں بھی یہ تینوں سب سے افضل اعمال ہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہماری نگاہ، بلکہ بعض بزرگوں نے یعنی سلف نے کہا ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کامیاب وہ ہوگا جو صرف یہ دیکھے کہ میرے اوپر جو حق ہے ہم ادا کرتے رہے ہیں کہ نہیں، سامنے والے ہمارا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں اس پر نگاہ نہ رکھے۔ بالکل درست، اپنی فکر کریں، اپنی فکر کہ کریں ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم سے یہی سوال کیا جائے گا۔ یہی سوال، اب وہ نہیں کر رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو، وہ جانے اللہ جانے، وہ اپنا جواب لیکن خود ہی اپنا بھگتے گا۔ معاملہ جو ہے اپنی ذمہ داری تم ادا کرتے، صلہ رحمی کرنا ہمارا کام ہے، بھلائی کرنا ہم کرتے رہیں۔ دوسرا ہے والیتامى، یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اللہ کے یتیموں کا اسلامی معاشرے میں جتنے یتیم کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا اور جتنی تاکید کی گئی ہے دنیا کے کسی بھی مذاہب میں نہیں ہے۔ وَفَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکی نہ دو۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ فرماتے انا وکافر الیتیم کہاتین، اے لوگو یتیم کی پرورش کرو، یتیم کی ذمہ داری اٹھاؤ، یتیم اور میں
دونوں جنت میں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جب وہاں کافر الیتیم تکافل کا لفظ بھی آیا ہوا ہے انا وکافر الیتیم، یتیم کی بھلائی کرنے والا ہم دونوں ایسے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ایک شخص، اچھا اس میں بڑی برکت ہے، مال میں اولاد میں برکت، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی، اس کے علاوہ ایک بڑی برکت یہ ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، ترمذی کی حدیث، ایک شخص دوڑا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آپ جہنم کی باتیں بتائیں، عذاب قبر کی کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، پورے جہنم کے حالات قرآن بیان کر دے لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا، مجھے بڑی پریشانی ہے، ہمارا دل کیسے نرم ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن الیتیم واطعم المسکین، اپنے قریب یتیم کو رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاتے رہو، یہ یتیم پروری، یتیم کو اپنے ساتھ رکھو گے اور مسکین کا خیال رکھو گے، ان دونوں نیکیوں کی برکت سے یلین قلب کا تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور آج تو پتہ نہیں سخت دلی کی وتدرک حاجتک، حاجتک ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو گئی تمہیں تو تمہاری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی، تمہاری مشکلات دور ہوں گی، ہوتی رہے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ یتیم کا بھی ذرا خیال رکھے حتی الامکان، بلکہ قرآن نے اشارہ کیا کہ یتیم اگر سامنے آئے کبھی ہاتھ پھیلائے تو بس تم یہ سوچ لو کہ اللہ کا کتنا کرم کہ ہم کو باقی رکھا، اس کے باپ کو اٹھایا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ زندہ ہوتا ہمیں اٹھا لیتا تو آج میری اولاد اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، لا الہ الا اللہ، انسان کو یہ احساس ہو، سمجھے نا؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ یہی ہے نا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، یہی مطلب ہے، میں نے کہا قرآن میں اشارہ کرا ہے، یہ ہے کہ سوچے کہ ہم اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے جاتے تو میرے بچے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، لیکن رب کا کتنا بڑا احسان ہم پر کہ ہم کو زندہ رکھا، اس کو اٹھایا، بلکہ یتیم کو رحمت سمجھے، اپنے معاشرے میں یتیم کو رحمت سمجھے کہ ہمیں یتیم پروری کے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ یتیم کے سر پر شفقت اور محبت کا ہاتھ جب رکھا جاتا ہے تو ہاتھوں کے نیچے جتنے بال سر کے آتے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ دے دیتا ہے، جی، اور گناہ بھی معاف کیا جاتا ہے، گناہ بھی معاف، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے تو رحمت ہے یہ، جی بالکل، اس لیے بعد ائمہ جو ہے اس کو مہر رحمت کہتے تھے کہ کم سے کم ہمیں ایسا موقع ملا تو اس یتیم کی برکت سے۔ اور اسلاف میں سے بہت سے حضرات کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی یتیم نہ مل جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ یتیم کو ساتھ بٹھا کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، جی، الادب المفرد وغیرہ میں یہ اصل میں انسان کو جب نیکیاں اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو نیکی کے راستے ڈھونڈتا ہے، صحیح، اور یتیموں کی پرورش بڑی نیکی ہے۔ چلیں، اور اس کے بعد والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ام المساکین کہا جاتا ہے، ایک زوج زینب رضی ام المساکین، ساری زندگی اپنی مسکینوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ عائشہ جنت میں جانا چاہتے، بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا قرب الیتیم، کسی یتیم کی پرورش تم، مسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، کسی مسکین کی کفالت کر لو۔ تو اسلامی معاشرے میں اگر صحیح معنوں میں تکافل کا مسئلہ رکھا جائے تو کوئی یتیم، کوئی غریب اپنے آپ کو بے سہارا نہیں پائے گا۔ والسائلین، قرآن پاک میں کہاں کہاں ذرا دیکھیں، سوال کرنے والوں کو، مانگنے والوں کا خیال رکھتے، اس لیے ہمارے اندر یہ بھی جذبہ ہو کہ یتیم کا خیال رکھا جائے۔ اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں دیکھا جائے تو یتیم مسکین کے متعلق لاپرواہی کرنا یہ انکار اسلام اور تکذیب دین کی علامت ہے، نفاق کی علامت، نفاق، اور منافقین کی نشانیوں میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، نبی آپ کو پتا ہے وہ کون ہے جو دین کا انکار کرنے والا؟ ذرا سوچو، یکذب بالدین، کون دین کی تکذیب کر رہا ہے؟ اسلام کی۔
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہوتا ہے جو یتیم کو جھڑکیاں دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتا ہے. یعنی ذرا سوچیں، ایک تو ہے کہ انسان کھانا کھلائے، اگر وہ بھی جرم ہے. یہاں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی مسکین کا یہ مقام و مرتبہ ہے تکافل کے اعتبار سے کہ آپ یتیم کا مسکین کا خیال رکھیں، اور پھر اکیلے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھائیوں کو بھی مسکین کے کھلانے پلانے اس کے تکافل کی رغبت دلائیں، توجہ دلائیں. اور قرآن پاک توجہ نہ دلانے والے کی وہی بتا رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی خود تو کھانا کھلاتا ہی نہیں تھا، دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، شوق نہیں دلاتا تھا، ابھارتا نہیں تھا کہ ہاں مسکین کو کھانا کھلاؤ. گویا کہ مسکین کے متعلق، یتیم کے متعلق تکافل میں معاشرے ہماری دو ذمہ داری ہے، خود بھی خیال رکھنا اور دوسروں کو بھی ان کے خیال رکھنے پر آمادہ کرنا. تو گویا آپ کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا اور اسے کھانا کھلانا یہ ایمان کی علامت ہے اور دخول جنت کا سبب ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جبکہ اس کے برعکس یعنی یتیم کا اور مسکین کا خیال نہ رکھنا اور اسے کھانا نہ کھلانا یہ چیز نفاق کی علامت ہے اور یہ چیز جہنم میں داخلے کا سبب ہے. کہ جہنم والے کہیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے تو جواب دیں گے کہ دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہ کہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. تو گویا مسکین اور یتیم کا خیال اور اس کے لیے کھانا وغیرہ اس چیز کا انتظام، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور یہ تکافل اجتماعی کا اور دین کا اہم ترین حصہ ہے. مزید ارشاد فرمائیے گا. والجار ذی القربہ، جی، قرابت دار، پڑوسی. جی، قرآن نے یہاں تین قسم کے پڑوسیوں کو تذکرہ کیا ہے. والجار ذی القربہ، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. جی، یہ بات چلی وبالوالدین احسانا وبذی القربہ، صحیح، سب اسی پر عطف آ رہا ہے. جی، تو تین قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے، احسان کرنے اور معاشرے میں ان کے دکھ درد میں کام آنے اور ان کی پریشانیوں میں حصہ بتانے کا حکم دیا جاتا ہے. جی، پہلا پڑوسی والجار ذی القربہ، درست، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو. جی، حدیث کے اندر آیا تین قسم کے پڑوسی ہیں جی، اور ہر پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے. ایک تو پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں، ایک پڑوسی ہوئے جس کے دو حق ہیں، جی، ایک پڑوسی وہ حق ہے جس کے ایک حق ہے. جی، پہلا پڑوسی جس کے دو حق ہیں، آپ نے ساتھ تین حق ہیں، پڑوسی، اسلام اور رشتہ دار. دوسرا پڑوسی مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور صرف پڑوسی ہے. جی، اور دوسرا جو ہے تیسرا صرف پڑوسی ہے، مسلمان ہو یا نہ نہ ہو. جی، تو گویا کہ اس تکافل میں اس قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے. اسی طرح سے والجار الجنب، پہلو میں رہنے والا پڑوسی کہتے ہیں وہی دوسرے قسم کا پڑوسی. والصاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی جو ہے کہتے ہیں پڑوسی نہیں بلکہ یہ کرسی کا پڑوسی ہے، سفر کا پڑوسی ہے، جو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ کہیں بیٹھ جائے، سفر میں، حضر میں، دفتر میں، ہوائی جہاز میں، کہیں بھی، جو آپ کے بعد وہ بھی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا بیوی بھی اسی میں آتی ہے. صحیح ہے. اور طالب علم آپ کے وہ بھی ہیں، استاد، بڑا وسیع معنی اس کا ہے. وابن السبیل، آٹھواں جس کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے وہ مسافر ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، غلام وغیرہ، سب کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. 9 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. جزاک اللہ خیر. اور چونکہ ان تمام چیزوں میں انسان کو
روکنے والی کبر اور غرور ہوتا ہے. جی اسی لیے آیت خاتمہ میں کہا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. کبر و غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نیک اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے فخر و غرور کی تکبر. جی پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی مؤثر و عمدہ انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیک. بارک اللہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حسن خلق سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مأمون رکھے. ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.